آپ تمام عاشقان رسول کے سامنے آج اس پر گفتگو رکھنا چاہتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کا خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کا انداز کیسا تھا؟ سبحان اللہ، تو اونچی کہنا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت کا ریلیشن خواجہ اجمیر سے کیا تھا؟ گو کہ یہ بات یاد رکھیے گا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو 4 سلسلوں سے خلافت حاصل تھی۔ 4 سلسلوں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، تمام سلاسل سے آپ کو خلافت تھی۔ آپ جس سلسلے میں چاہیں آگے لوگوں کو بیعت کر سکتے تھے، لیکن آپ قادری سلسلے میں بیعت کرنا پسند فرماتے تھے، لیکن 3 دیگر سلاسل کی خلافت بھی آپ کے پاس تھی۔ یہ بڑی اہم بات۔ اور خواجہ اجمیر کے ساتھ آپ کا تعلق کیا تھا؟ خواجہ معین الدین والحق، حق والدین کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خواجہ اجمیر سے کتنا پیار کرتے تھے۔ غوث پاک سے تو کرتے ہی کرتے تھے، خواجہ اجمیر سے بھی کرتے تھے، چونکہ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، سارے اپنے ہی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سب سے پیار کرتے تھے اور 4 سلاسل سے آپ کو خلافت حاصل تھی۔ اس کی پہلی جھلک دیکھیے گا، چونکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خواجہ اجمیر سے پیار کرتے تھے، اس کے لیے سب سے بنیادی ماخذ، پرائمری سورس آپ کی اپنی کتابیں ہیں۔ ان سے پتہ چلے گا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز سے آپ کو کتنا پیار تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھیے گا، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے، 29ویں جلد، 29 نمبر والیوم ہے، اس کا پیج نمبر ہے 105، 105۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سائل نے سوال کیا، سوال سنیے گا۔ سائل کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک قدس سرہ کو دستگیر کہنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہوا۔ ایک اور سوال ہوا، خواجہ معین الدین سنجری قدس سرہ کو غریب نواز کے لقب سے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سائل نے سوال کیا۔ اس کا جواب فتاوی رضویہ 29 نمبر جلد صفحہ 105 پر آپ دیتے ہیں، سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضرور دستگیر ہیں، اور حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز، غریب نواز ہیں، آپ غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ یہ ایک بات پتہ چلی کہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ اجمیر سے کتنا پیار ہے، کہ ان کا جو لقب ہے غریب نواز، آپ فرماتے آپ واقعی غریب نواز ہیں اور ضرور غریب نواز۔ ایک اور جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن میں ان کی محبت ہمیں پلائی گئی ہے، حدیثوں میں بتائی گئی ہے، حدیث قدسی میں بتائی گئی ہے۔ اب جب کسی ولی کو کسی شہر سے نسبت ہوتی ہے نا، تو ہم اس شہر کے ساتھ کہتے ہیں شریف، اجمیر شریف، ملتان شریف، یوں بولتے ہیں نا۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس شہر کے ساتھ اس ولی کو نسبت حاصل ہے۔ اصل میں ہم ولی کی شرافت کو مانتے ہوئے شہر کی شرافت مانتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں محبت ہوتی ولیوں سے۔ تو جو ولی جس شہر میں اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے، تو ہم ان کی نسبت سے اس شہر کو شریف کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اپنا نام رکھتا ہے، مثلا کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا غلام محی الدین غوث پاک کی نسبت سے، یا غلام معین الدین خواجہ اجمیر کی نسبت سے، تو دونوں مثالوں میں اگر کوئی صرف اجمیر بولے، شریف نہ کہے، تو یہ میرے اعلیٰ حضرت کو پسند نہیں ہے۔ محبت دیکھیے گا۔ اسی طرح کسی کا نام ہو غلام معین الدین اور وہ اپنے نام سے غلام کاٹ دے، صرف معین الدین بولے اپنے آپ کو،
تو یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کو پسند نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب ہے آپ کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیسی محبت ہے، اس کا حوالہ سنیے گا۔ فتاوی رضویہ شریف ہے، 15 نمبر جلد ہے، اس کا پیج ہے 265 265۔ آپ سے سوال ہوا کوئی اجمیر شریف کو صرف اجمیر بولے، شریف نہ کہے، یا اس کا نام غلام معین الدین ہو تو غلام کاٹ کے صرف معین الدین رکھے تو کیا؟ ذرا سنیے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا، اگر اس بنا پر ہے، اگر نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کیا کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی جلوہ افروزی حیات ظاہری کہ ولی اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا، شہید سے بڑا رتبہ عالم کا ہے اور عالم سے بڑا رتبہ ولی کا ہے، اور قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ جی ہاں، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی جلوہ افروزی حیات ظاہری او مزار پر انوار کو وجہ شرافت نہیں جانتا، یعنی ولی کی اللہ نے ولی میں شرافت رکھی ہے، شان رکھی ہے، شرف رکھا ہے، وہ اس کو نہ جانتے ہوئے شریف کا لفظ کاٹتا ہے، اگر یہ نیت اس کی ہے تو میرے امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت خواجہ اجمیر سے اپنی عقیدت، ولیوں سے عقیدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تو وہ بندہ گمراہ بلکہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ وہ شریف اس لیے کاٹ رہا ہے، وہ ولی کی عظمت مانتا ہی نہیں ہے۔ اجمیر کو شریف کیوں کہوں؟ کیونکہ میں ولیوں کا منکر ہوں تو میں نہیں شریف کہتا۔ تو میرے رضا فرماتے ہیں وہ گمراہ ہے، عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اور اس پہ میرے رضا نے صحیح بخاری شریف کی حدیث بیان کی ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے خواجہ اجمیر سے اپنی عقیدتیں بیان کی ہیں، محبت بیان کی ہے کہ شریف کا لفظ کاٹتے ہو اور وجہ تیرے دل کے اندر یہ ہے، یا وجہ تمہارے سامنے یہ ہے کہ جی ولی کی شرافت کوئی نہیں ہے تو میں کوئی نہیں شریف کہتا، ایک بات۔ اور فرماتے ہیں اگر یہ نیت نہیں ہے اس کی، وہ ولیوں کے ماننے والا ہے، محبت کرتا ہے، بس سستی ہو گئی، تو فرمایا یہ سستی کرنے والا بڑا ہی بے برکت ہے۔ الفاظ سنیے گا، میرے رضا اعلیٰ حضرت کے امام احمد رضا خان خواجہ اجمیر سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا اور اگر یہ ناپاک التزام، یعنی شریف نہ کہنے والی عادت، اگر یہ ناپاک التزام بر بنائے کسل و کوتاہ قلمی ہے، یعنی سستی ہے، لکھنے میں سستی کر رہا ہے، تو سخت بے برکتہ اور فضل عظیم اور خیر جسیم سے محروم ہے۔ اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور آپ کی عقیدت کہ آپ کے شہر کو خالی اجمیر کہنا نہیں بھائی، اجمیر شریف کیوں؟ وہاں اللہ کے ولی کا مزار ہے اور اللہ کے ولی کی شانیں قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی۔ اچھا، وہ جس بندے نے غلام کا لفظ کاٹ کر معین الدین صرف کہلواتا ہے، اس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے نام سے لفظ غلام کا حذف، اومیشن، اس کو ختم کر دینا، اگر اس بنا پر ہے کہ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، خواجہ خواجگان کہ معین الدین چشتی اجمیری سرداروں کے بھی سردار ہیں۔ الفاظ سنیے گا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا اگر اس بنا پر وہ غلام کا لفظ کاٹتا ہے اپنے نام کے ساتھ، معین الدین کے پیچھے غلام نہیں لکھتا کہ حضور خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم کا غلام بننے سے انکار و استکبار رکھتا ہے، میں خواجہ کا ماننے والا کیسے ہوں؟ میں نہیں ماننے والا، تو فرمایا بد دستور گمراہ اور بحکم حدیث مذکورہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ فرمایا بحکم حدیث مذکورہ عدو اللہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے نا، حدیث قدسی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ یہ فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس سے بھی آئیڈیا ہوا کہ آپ کو خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا پیار ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 265 سے، فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 105 سے، دو جگہوں سے آپ کو ریفرنس کوٹ کیا کہ میرے امام احمد رضا خان سچے عاشق رسول اعلیٰ حضرت، آپ کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ کے پائے کا کوئی بندہ نہیں تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہی ہضم نہیں ہوتا اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، ان کو پریشانی لگ جاتی، وہ علم سے بہت دور ہیں، وہ وادی علم سے بہت دور ہیں، جن کو یہ چیز ہی سمجھ نہیں آتی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ نالائکی کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے علماء میں سب سے اونچا مقام جس ذات کا تھا، آپ مجدد دین ہیں، یاد رکھیے امام احمد رضا خان 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو آپ خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور جھلک دیکھیے گا، آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان، رئیس المتکلمین یہ آپ کا ٹائٹل ہے۔ متکلمین علماء کے اندر ایک بہت بڑے رتبے کو بولتے ہیں متکلم، تو وہ جو علماء کی کیٹیگری ہے اس کے بھی سردار اعلیٰ حضرت کے والد محترم مفتی تھے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل دعا کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، احسن الوعاء لآداب الدعاء۔ اس کے اندر آپ نے دعا کے فضائل، کس جگہ پہ دعا کی جائے، کس وقت دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے۔ انہی جگہوں میں اور اس کتاب کی میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے شرح لکھی ہے، ذیل المدعا لأحسن الوعاء، اپنے والد صاحب کی کتاب کی شرح، یعنی ان کے جو باتیں بیان کی گئیں اس کی تشریح کی ہے اور کچھ اضافہ کیا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، احسن الوعاء کے اندر اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے جہاں امکنائے اجابت، وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان جگہوں کا بیان کیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے 23 جگہ بیان کی۔ کتنی جگہ بولیے؟ 23 پلیسز بیان کی کہ ان جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے اندر 21 کا اضافہ میرے امام احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے۔ کتنے کا اضافہ؟ 21 کا، 21 اس میں اضافہ کیا آپ نے، اور کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 44 جگہیں، مقامات۔ مثلا جب مطاف پر جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جہاں طواف کیا جاتا ہے وہ قبولیت کی جگہ ہے۔ ملتزم، خانہ کعبہ حجر اسود کے بیچ کی جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، ملتزم سے چمٹ کر جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ صفا مروہ کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً 2 سبز لائٹوں کے درمیان جہاں دوڑا جاتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی۔ کرتے 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 جب میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعی طور پہ 44 میں سے جب 39واں نمبر بیان کیا، کتنواں نمبر؟ 39واں، 39واں نمبر بیان کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی۔ آپ سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ فرماتے ہیں مرکز مبارک حضرت غریب نواز معین الحق حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرکز مبارک خواجہ غریب نواز معین الحق والدین چشتی قدس سرہ۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو خواجہ اجمیر سے کتنا پیار ہے کہ جس جگہ پہ وہ آرام فرما ہیں وہ جگہ ان کے نزدیک ولی اللہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ولی کامل ہیں، دنیا ان کی طرف امنڈ آتی ہے، جب خلق خدا ان کی طرف آتی ہے اس کا مطلب ہے وہ جگہ بھی برکت والی جگہ ہے۔ امام احمد رضا فرماتے خواجہ اجمیر کے مزار شریف کے قریب اگر دعا کی جائے تو تجربہ ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی کے اندر ایڈیشن کیجئے گا، اعلیٰ حضرت چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 4 سلسلوں میں خلافت حاصل تھی آپ کو۔ کتنے سلسلوں میں؟
बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हैं, मोहब्बत भी बढ़ेगी कि इमाम अहमद रज़ा खान साहब तमाम वलियों से प्यार करते हैं। कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, सलासिल के तमाम मशाइख से मोहब्बत है। जहाँ गौसे पाक से सबसे बढ़कर प्यार करते हैं ना, क्योंकि फैज़ान तो सब की तरफ मेरे गौस पाक का जारी है ना, सबको नवाजा तो मेरे गौस पाक नहीं है ना। जब गौसे पाक ने मिंबर पर कहा था कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, तो मेरे ख्वाजा अजमेर जवानी के आलम में उस वक्त बिल्कुल तने तनहा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। खुरासान के जंगलों के अंदर उन्होंने भी आवाज़ सुनी थी, और सिर्फ बाकी तो वलियों ने कहा था कि हुजूर आपके कदम हमारी गर्दनों पर ख्वाजा अजमेर ने कहा था बल अला ऐनी वर्रासी, हुजूर सिर्फ गर्दनों पर नहीं, आपका कदम तो मेरी आंखों और मेरे सर के ऊपर है। ये सबको फैज़ान मेरे गौस पाक ने अता फरमाया। जी हाँ, आला हजरत ने अपना नातिया दीवान, जहाँ नाते लिखी है ना, उस किताब का नाम है नातों की किताब का हदायके बख्शिश। ये याद कर लें, एक आशिक रसूल ने जो नाते लिखी हैं, ये कुरान और सुन्नत की तशरीह है, कुरान और हदीस का खुलासा है, कुरान और हदीस का तर्जमा करके आपने नात की सूरत में हमें दिया है। तो वहीं आपने वलियों की मनकबतें भी लिखी हैं। वलियों, मेरे आला हजरत ने हदायके बख्शिश में गौस पाक की मनकबत लिखी, गौस पाक की शान। उनमें एक शेर है, बड़ा शानदार शेर है, उसमें अजमेर शरीफ का जिक्र है। उस जिक्र से पता चलता है कि आला हजरत को ख्वाजा अजमेर से कितना प्यार है। आप फरमाते, मैं इसकी तशरीह ज़रूर करूँगा, मज़रए चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर। मज़रा खेती की जगह को कहते हैं जहाँ खेती उगाई जाती है, मज़रा। चिश्त, चिश्त वो बस्ती है, वो गांव है जहाँ से सिलसिला चिश्तिया का आगाज़ हुआ था। और बुखारा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिला नक्शबंदिया के सरदार, ये उनका शहर है, इमाम बुखारी का भी शहर है। इराक, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ है इराक के साथ। और अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया के बानी। आला हजरत फरमाते हैं, मज़रए चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। किश्त कहते खेती को, झाला कहते मूसलाधार तेज बारिश को। मेरे आला हजरत कहते, या गौस, आपके फैज़ान की तेज बारिश मुझे बताएं कहाँ कहाँ नहीं पड़ी। चिश्त में पड़ी है जहाँ सिलसिला चिश्तिया का आगाज़ हुआ, वहाँ बुखारा में पड़ी है जहाँ नक्शबंदी सिलसिले का आगाज़ हुआ, इराक में पड़ी है जहाँ सोहरवर्दी सिलसिले का आगाज़ हुआ, अजमेर में पड़ी है, हिंद के शहर अजमेर के अंदर जहाँ ख्वाजा अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो पुराना सिलसिला चिश्तिया था यहाँ फैज़ान आम किया। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ए गौसे पाक बताइए तो सही, वो कौन कौन सी जगह हैं और वो कौन कौन से वली हैं जिन्होंने आपसे फैज़ान हासिल नहीं किया। इसका मतलब इस शेर में मेरे ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के शहर की भी बात की, इराक की भी की, बुखारा की भी की, चिश्त की भी की, और ये बता दिया मेरे इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान तमाम सिलसिलों को हासिल है। शेर फिर सुनिए, मज़रए चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। या गौसे पाक, आपकी तो शान, आपका फैज़ान इतना आम है, चिश्त सिलसिले तक भी आपका पैगाम पहुंचा, नक्शबंदी सिलसिले के तक भी आपका फैज़ान गया, सोहरवर्दी सिलसिले तक भी आपका फैज़ान गया, और चिश्ती सिलसिले के हिंदुस्तान में जो बानी थे अजमेर शरीफ के अंदर उनके कदम लगे तो वहाँ तक भी आपका फैज़ान गया। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। वो कौन सी खेती है, वो कौन सा मकाम है जहाँ पर मेरे गौसे पाक का फैज़ान जारी नहीं हुआ। इससे भी पता चला कि आपको ख्वाजा अजमेर से प्यार कितना। अपने शेर के अंदर ख्वाजा अजमेर का जिक्र किया। आला हजरत के छोटे भाई, इसी से मुत्तसिल बात, वो क्या है, छोटे भाई का नाम क्या है, मौलाना हसन रज़ा खान। ये नाम याद करें वलियों के नाम। आला हजरत के छोटे भाई आलिम दीन थे, मौलाना हसन रज़ा खान, सच्चे आशिक रसूल। उन्होंने तो अपनी किताब, नात की किताब ज़ौक़े नात में ख्वाजा अजमेर की शान में पूरी मनकबत लिखी हुई है। मैं उस मनकबत के कुछ शेर आपके सामने रखता हूँ। आप फरमाते हैं, मौलाना हसन रज़ा खान किन के भाई हैं? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान साहब के भाई। तरबियत तो घर से मिलती है ना, ख्वाजा अजमेर की मोहब्बत आपको अपने घर से मिली है ना, आपके वालिद साहब से मिली, बड़े भाई से मिली है। तो आप फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद
وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ نے ہلکا ہلکا آخر میں تیرا کہنا ہے۔ یہ تیرا بھید بھی نہیں ہوتی بھائی، یہ اشعار کی دنیا اور ہوتی ہے، نثر کی دنیا اور ہوتی ہے۔ یہ اشعار کے اندر شعراء کی عادت اور ان کے عرف کے اندر یہ بالکل ادب کے الفاظ ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ اولیاء کاملین نے یہ اشعار لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اسی طرح اوپر والا جو شعر آپ نے سنا، وہاں غوث پاک کو آپ نے تیرا کہا۔ یہ اشعار کی دنیا اور ہوتی ہے، نثر میں کسی کو تیرا کہیں گے تو یہ بے ادبی ہوگی عام گفتگو میں، وہاں آپ کہنا ہوتا ہے۔ تو اشعار کے اندر یہ ہوتا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہیں کنارہ تیرا۔ کہ خواجہ اجمیر کی کتنی شان ہے، بڑی تیراکی کر لو تم پہنچ نہیں سکتے خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز کی شان تک۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، جب خواجہ صاحب کا نام سنتے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اچھا کئیوں کے کلیجوں پہ جلن ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی جلن اور بڑھ جائے، اللہ کرے کم ہو جائے، لیکن وہ کم نہیں کرنا چاہتے تو اور اضافہ ہو جائے۔ گلشن ہند ہے شاداب تر و تازہ، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ واہ اتنی زور سے برستے ہیں آپ، اتنی زور سے برستے ہیں کہ کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں آپ کی رحمت کا مینہ جب پڑتا ہے۔ فرماتے کیا مہک ہے، مہک اسمیل، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم۔ پوری دنیا دل کرتا ہے نا وہاں ویزا مل جائے تو چلے جائیں، ابھی بھی قرآن دازی ہوئی، کچھ لوگوں کو پرمٹ ملا وہاں جانے کی پرمیشن۔ کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن فردوس ہے روزہ تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے۔ مولانا حسن رضا کہہ رہے ہیں پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا۔ پھر اعلیٰ حضرت کے بھائی نے خواجہ اجمیر کو کنیکٹ کیا ہے غوث پاک کے ساتھ، سنیے گا۔ فرماتے ہیں تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دھنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، کیوں نہ بغداد میں جاری تیرا چشمہ فیض، کیوں نہ بغداد میں جاری تیرا چشمہ فیض، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا۔ یہ جو خواجہ اجمیر فیضان ہم کر رہے ہیں نا، تو جو بحر ہے نا بغداد کا سمندر، غوث پاک کا سمندر، اس سمندر سے فیض خواجہ اجمیر بانٹ رہے ہیں۔ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، باقیوں نے کندھے پہ لیا تھا، خواجہ اجمیر نے غوث پاک کا قدم سر پہ، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا۔ یعنی جب سے آپ نے غوث پاک کا قدم سر پہ رکھ لیا نا، تو آپ کے بعد اولیاء آپ کا قدم اپنے سروں کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کی اتنی شان ہے۔ اور مولانا حسن آخری شعر میں فرماتے ہیں محیی الدین غوث ہیں، کون بھلا؟ غوث پاک، لقب ہے نا محیی الدین، محیی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے۔ ہمیں دو بزرگوں سے فیض مل رہا ہے نا، خواجہ اجمیر سے بھی غوث پاک سے بھی۔ محیی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کے اشعار تھے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ جتنی گفتگو اب تک کی نا، اس کا موضوع یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول، سچے صحابہ و اہل بیت کے محب، ولیوں سے پیار کرنے والے، آپ کو چاروں سلسلوں سے خلافت حاصل تھی، قادری، چشتی، سہروردی، نقش بندی، لیکن آپ پسند فرماتے تھے کہ آپ لوگوں کو قادری سلسلے میں بیعت کرتے تھے اور یہی آپ کا عمل رہا، لیکن خلافت سب سے حاصل تھی۔ جہاں آپ غوث پاک سے پیار کرتے ہیں تو جن کو غوث پاک نے نوازا ہے، خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے شہنشاہ ہے، شہنشاہ ہند ہیں، ہند کے
شہنشاہ ہے، ہند کے بادشاہ ہیں، خواجہ معین الدین غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میرے اعلیٰ حضرت کتنا پیار کرتے۔ فتاوی رضویہ شریف سے 2 مقامات آپ کے سامنے رکھے۔ احسن الوعاء کا حاشیہ ذیل المدعا جو اعلیٰ حضرت کا کتاب ہے دعا کے فضائل کے اوپر شرح ہے، اس کے حوالے سے رکھا۔ آپ کا شعر آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب نے تو پوری یہ منقبت آپ کی شان میں لکھ کر بتا دیا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سارے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، غوث پاک سے بھی پیار ہے، خواجہ اجمیر سے بھی پیار ہے، بہاؤالدین نقشبند سے بھی پیار ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پیار ہے، اور اس پیار کو آپ نے اپنے اس شعر کے اندر بند فرما دیا۔ مزرعے چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔